سرد موسم میں سیاست کی گرما گرمی، ملک میں سول نافرمانی کی گونج۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کہتے ہیں سول نافرمانی پر بانی پی ٹی آئی کے فیصلے پر عمل کیا جائے گا، واضح احکامات کے بعد ہی تحریک شروع ہوگی۔ پی ٹی آئی کے لوگ دہشت گرد نہیں، ہمارے لوگوں کی میتیں نہیں دی جا رہی، کفن میں اسلام آباد گئے اور واپس آئے۔ آپ کی کون سی کال پرامن رہی؟ اگر پرامن کال ہوتی تو کلاشن کوف اور غلیلیں لے کر اسلام آباد پر چڑھائی نہ کرتے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا علی امین گنڈا پور کو جواب، کہا ڈی چوک پر تو بشرا بی بی نے آپ کو کارکنوں سے گالیاں پڑوائیں۔ رانا ثناء اللہ بولے کہ ڈی چوک پر پٹھان کھڑے تھے، گنڈا پور بشرا بی بی بھاگ گئے، کارکنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، قتل عام کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ جب حملہ آور ہونے کو اس مرتبہ آ رہے تھے تو راستے میں بار بار لوگوں کو کہہ رہے تھے پٹھان بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، وہ جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور بعد میں حال یہ ہوا کہ ڈی چوک پہنچ کے وہ پٹھان سارے غریب کھڑے تھے اور خود جناب وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ پیپلز پارٹی وفاق کی کابینہ کا حصہ ہے، نہ ہی آئندہ بنے گی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں حکومت سے تحفظات تھے، مذاکرات جاری ہیں، تمام سیاسی مسائل کا حل مذاکرات ہے۔ مدارس بل پر مولانا فضل الرحمان اور صدر زرداری کے درمیان تنازع برقرار۔ حافظ حمداللہ کہتے ہیں بل پر ایوان صدر کے اعتراضات فیٹف سے جڑے ہیں، عطا تارڑ آئین اور قانون اور پارلیمنٹ کی احترام کا درس نہ دیں۔ بیرسٹر عقیل نے تسلیم کیا، ایوان صدر نے فیٹف کا ذکر کیا ہے، بتایا جائے غلط بیانی کرنے والا کون ہے۔ مدارس کی رجسٹریشن پر تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت جاری ہے۔ گورنر سندھ سے جامعۃ الرشید کے محتمم مفتی عبدالرحیم کی ملاقات میں گفتگو۔ کامران ٹیسوری نے کہا حکومت متفقہ لاہ عمل کے بعد ہی کوئی اقدام اٹھائے گی۔ صدر اور وزیر اعظم کا یونان کشتی حادثے پر افسوس، شہباز شریف کی انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے انکوائری کمیٹی بنا دی۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کشتی حادثہ سسٹم کی ناکامی ہے، سسٹم کمپرومائزڈ ہے، لوگ باہر جانے کے لیے جمع پونجی لگا دیتے ہیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور کے تمام تعلیمی ادارے کل بند رہیں گے۔ فیصلہ ثانیہ اے پی ایس کے شہداء کی یاد میں کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری، ڈپٹی کمشنر کے مطابق لاہور میں یونیورسٹیاں کھلی رہیں گی۔ ملک میں سخت سردی کے باعث حادثات، اسکردو میں گاڑی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئی، پہاڑی تودے میں دب کر 5 افراد جاں بحق۔ مظفر آباد کی وادی نیلم میں جیپ کو حادثہ، ماں بیٹی اور بیٹا سمیت ایک ہی خاندان کے 4 افراد لقمہ اجل بن گئے، 6 زخمی۔ ہب میں ڈیزل ٹینک میں دھماکہ، 2 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق دھماکہ ویلڈنگ کے دوران پیش آیا، پولیس نے لاشیں ورثہ کے حوالے کر دیں۔ فارغ چنار میں مرکزی شاہراہ اور متعدد راستے 2 ماہ سے بند، 4 لاکھ کے قریب آبادی محصور، اشیاء ضروریات کا فقدان، سخت سردی میں ادویات، ایل پی جی، لکڑی، ایندھن سمیت دیگر اشیاء کی قلت، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، نمونیا سے 2 بچے دم توڑ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا 8 روزہ دورہ چین مکمل، مریم نواز وطن روانہ۔ چین میں پنجاب سرمایہ کاری کانفرنس میں چینی کمپنیوں کے ساتھ آئی ٹی، ماحولیات اور گرین انرجی کے اہم معاہدے۔ مریم نواز نے شنگھائی میں کمیونسٹ پارٹی کے میوزیم، جنکو سولر کمپنی اور مہننگ ڈسٹرکٹ انڈسٹریل زون کا بھی دورہ کیا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما صدیق الفاروق انتقال کر گئے۔ وزیر اعظم کے سابق پریس سیکریٹری اور متروکہ وقت املاک بورڈ کے سابق چیئرمین گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز اور دیگر رہنماؤں کی تعزیت۔
कराची में बल्दियाती इंतखाबात, इलेक्शन नहीं पीपल्स पार्टी की साजिश थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी के लफ्जी बार, कहा हुकूमत से अलहदगी की बात MQM की नहीं अपने बारे में थी। मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया, कराची में चाइना कटिंग ख़त्म की, तरक्की की बुनियाद डाल दी। सईद गनी बोले, वाटर बोर्ड, KMC और दीगर इदारों की बर्बादी के पीछे MQM है। ये किस मुंह से कराची के मसाइल पर बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं, पोलियो के 60 केसेस 22 से तशवीश हैं। सूबों के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। कल से 22 दिसंबर तक 143 अजला में 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए जाएंगे। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी, बेशर शहरों में आज रात भी शदीद सर्दी का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। लिया, स्कर्दू, स्तोर में -11 की सर्दी, गिलगित, बिगरोट और कल्लात में -5 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान की यकबस्ता हवाओं ने कराची का मौसम मजीद सर्द कर दिया। झल मक्सी जीप रैली में मक्सी खानदान का राज। प्रोफेशनल कैटेगरी में जाफर मक्सी की पहली, अनीस मक्सी की दूसरी और नादिर मक्सी की तीसरी पोजीशन। दिफाई चैंपियन शादी खेल और साहबजादा सुल्तान रेस से बाहर।